ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اس غزل کا تعلق بال جبریل سے ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے یہ غزل نہ سنی ہو، کیونکہ یہ غزل علامہ اقبال کی مشہور ترین غزل میں سے ہے، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہی خوبصورتی سے مسلمانوں کو ان کی روحانی طاقت اور منزل سے آشنا کروا رہے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انسان کی جسمانی حدود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج بے شک انسان چاند ستاروں تک پہنچ گئے ہیں، سائنس نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ وہ اب ستاروں تک جا پہنچی ہے، مگر اقبال کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے بھی جہان ہیں، جہاں پر انسان کی جسمانی حدود ختم ہوتی ہیں، وہیں سے تو اصل روحانی منزلیں شروع ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر ہم سائنس کی ترقی کی بات کریں تو آج بھی سائنس یہ جاننے سے قاصر ہے کہ آخر یہ بلیک ہول کیا ہے، کیسے ستارے بلیک ہول میں تبدیل ہوتے ہیں۔ سائنس کا کہنا ہے کہ بلیک ہول کی بے انتہا کشش کی وجہ سے جو مادہ ان میں گر جاتا ہے وہ تمام مادہ بلیک ہول میں جمع ہونے کی بجائے دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ کہکشائیں، سیارے یا ستارے جو بلیک ہول میں گر جاتے ہیں وہ ایک دوسری کائنات کی تشکیل میں استعمال ہوتے ہیں۔ خیر، اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تو محض ان سائنسی اصولوں اور ان کی رسائی کو اینڈ نہیں سمجھ، ستاروں سے آگے بھی بہت سے جہان ہیں اور وہاں تک پہنچنا ہی اصل عشق کا امتحان ہے۔ اب آپ خود علامہ اقبال کی ہی مثال لے لیں، شکوہ یہاں کیا اور سنا عرش میں گیا، اور بدلے میں جواب شکوہ کی آمد ہوئی، یعنی انسان کی منزل محض ستاروں تک یا جہاں تک جسم کی رسائی ہے وہاں تک نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی منزلیں ایسی ہیں جو اسے طے کرنی ہیں۔ اب چونکہ یہاں پر بات عشق کی گئی ہے تو عشق کا تعلق روح سے ہے، یعنی روحانی منزلوں کی طرف اشارہ ہے۔ پھر غزل کے دوسرے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں بہت سی فضائیں ہیں، بہت سے کارواں ہیں جو اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، جو کہ زندگی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تو ہی اس سفر کا ہمراہی ہے، بلکہ اس کائنات میں موجود ہر چیز اپنے ہونے کا احساس کرواتے ہوئے اپنے مقاصد کو پورا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ شاید اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں امید دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تیرے ہاتھ سے کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہیں، جن میں ہم مادی چیزوں کی بھی بات کر سکتے ہیں، اگر کچھ چیزیں تجھ سے چھوٹ گئی ہیں یا تجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زندگی فضاؤں سے خالی نہیں ہے، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ غزل کے تیسرے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی جگہ رہنے پر کہتے ہیں کہ تو اس دھرتی یا دنیا میں ایک ہی جگہ قناعت کر کے نہ بیٹھ، نہ ہی تیری منزل صرف ایک ہی جگہ بیٹھنا ہے، بلکہ تیرے لیے اور بھی بہت سے چمن اور آشیانے موجود ہیں۔ ناظرین، تیسرے، چوتھے اور پانچویں شعر میں علامہ اقبال ایک ہی بات کو مختلف لفظوں کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں کہ مومن کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت حالت سفر اور حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ ایک منزل کے بعد وہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور اگر بالفرض ایک آشیانہ تجھ سے چھن گیا یا شکست مل گئی تو اس پر آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر چونکہ اقبال کہتے ہیں کہ مومن کی صفات شاہین کی صفات سے ملتی جلتی ہے، تو شاہین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بلند پرواز ہے
اور شاہین ایک ہی جگہ اپنا آشیانہ بنا کر وہیں مقیم نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ پرواز کرتا ہے۔ اس کا ایک آشیانہ نہیں ہوتا بلکہ وہ پوری خطہ زمیں کو اپنا آشیانہ سمجھ کر پرواز کرتا رہتا ہے۔ تو مومن کو تھک کر ایک جگہ کمفرٹ زون کو اپناتے ہوئے نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی ابھی تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، صرف ایک منزل نہیں تھی بلکہ زندگی از خود ایک مسلسل سفر کا نام ہے، اور مسلسل جہد و عمل سے اپنی تقدیر اور دنیا کو سنوارا جا سکتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ تیری حقیقت محض دنیا کے روز و شب نہیں ہے، تیرے زمان و مکان تو اور بھی ہیں۔ یعنی اگر ہم غیر مسلم یا کافروں کی بات کریں تو ان کے پاس لائف ہیئر آفٹر کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان کے لیے صرف محض یہ دنیا کے روز و شب ہی ہیں، جبکہ مسلمان کے لیے تو اور بھی زمان و مکان ہیں اور بھی جہان ہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ روحانی جد و جہد اور روحانی منزلوں کی بات کر رہے ہیں۔ پھر غزل کے آخری شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے میں اکیلا ہی سفر پہ چلا تھا، شروعات میں کسی نے میری شاعری کو نہیں سمجھا نہ ہی پڑھا، لیکن اب ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میری طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور میری باتوں کو سمجھتے ہیں کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ یہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں حوصلہ بھی دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ شروعات میں تجھے اکیلے ہی اپنے سفر پہ چلنا پڑے گا، مگر رفتہ رفتہ خود ہی لوگ جڑتے جائیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔